الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات، اساتذہ اکرام، منصفین اعظام اور گلشن شہید اسلام کے چہکتے مہکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروقار اور صدا بہار محفل میں مقام شہادت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے چند جوہرات سخن آپ کے گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماہ محرم الحرام جہاں تاریخ قبض سے واقعات و حادثات کا امین ہے، وہاں اس ماہ مقدس کے شب و روز ان دو عظیم شہیدوں کے خون سے معطر نظر آتا ہے جن کی شہادت کو ہر مؤرخ کا قرطاس و قلم عقیدت کا سلام کر کے گزرتا ہے۔ ایک یکم محرم الحرام کو جادہ نبوت پر تڑپنے والا وہ شہید مسلح رسول جسے احباب و اغیار کی تاریخ حضرت فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، اور دوسرا شہید کربلا کے راہ گزاروں کو گلزار بنانے والا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول صدق و وفا کے ایک جنتی پھول حضرت سیدنا حسین ہے، جن کی قربانی کا جھومر اسلام کی پیشانی پر جلوہ نما نظر آتا ہے۔ جی ہاں، میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو سیدہ شباب اہل الجنہ کے زیور سے آراستہ ہے۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو اس ہستی کے گھر میں جنم لیتا ہے جو انا مدینۃ العلم والی شنباب ہوا کہ عالمی مصداق ہے۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو والدہ ماجدہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے فرمان نبوت کی مصداق ہے۔ میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین منی وانا من حسین، یعنی اگر میں غیرت کا پیکر ہوں تو حسین بھی غیرت کا پیکر ہے، اگر میں شجاعت کا پیکر ہوں تو حسین بھی شجاعت کا پیکر ہے، اگر میں صبر کا وارث ہوں تو حسین بھی صبر کا وارث ہے۔ جس نے کربلا کے ذرات و صحرا کو اپنا خون جگر پیش کیا تو وہ بھی ایسی عقیدت کا یوں سلام پیش کرتے ہیں، اپنے جذبہ دروں سے ظلم کو فی النار کر دیا، اپنے جذبہ دروں سے ظلم کو فی النار کر دیا، اپنے خون جگر سے کربلا گلنار کر دیا، نیند آ گئی آگ کے شعلوں میں لیٹ کر خود سو گیا حیات کو بیدار کر دیا۔ سامعین ذی وقار، اگر آپ اوراق تاریخ کی ورگردانی کریں تو آپ کو بہت سی شخصیات پوری کائنات کی زینت نظر آئیں گی جو عظمت و منقبت کا عملی نمونہ بن کر چمکی ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین کی عظمت و منقبت ایک امر مسلم ہے، حضرات صحابہ اکرام کی عظمت و رفعت ایک امر مسلم ہے، عشرہ مبشرہ کی شان و شوکت ایک امر مسلم ہے، لیکن میں جس شخصیت کی عظمت کی بات کر رہا ہوں وہ عظمت کس مرتبے پر فائز ہے؟ اگر حالت نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوشہ مبارک پر آ جائے تو آقا نماز میں سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں، اگر اس کی رونے کی آواز گوشہ نبوت تک پہنچے تو آقا بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجود مطہر کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ خود آقا حضرات حسنین کو کندھ پر اٹھا کر یہ اعلان فرماتے ہیں، الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا۔ اسلام کا یہ بہادر نڈر مجاہد 10 محرم الحرام کو کربلا کے گلزار کو اپنے خون معطر سے مہکا دیتا ہے اور دنیا کو یہ درس دے جاتا ہے، جب ظلم و ستم عروج پر پہنچ جائے، جب حکمرانوں کے عشیت سے بڑھنے لگے، جب نیابت و خلافت کی درجیاں بکھرنے لگے، تو پھر تکیہ کی چادر اوڑھنا حسینیت نہیں ہوا کرتا، تو پھر تکیہ کی چادر اوڑھنا حسینیت نہیں ہوا کرتا، پھر ظلم پر خاموش رہنا اولاد علی کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ جب فحاشی کا دور دورہ ہو جائے، جب ظلم و ستم کی ہوائیں چلنے لگے، تو پھر تکیہ کو پاؤں کی نوک سے ٹھکرا کر کلمت حق عند سلطان جائر کا نعرہ لگا کر حق و صداقت کا علم لہرا کر 70 آدمیوں سمیت اپنی جان کے نذرانہ پیش کر کے یہ اعلان کرنا حسینیت کہلاتا ہے۔
نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے، راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے چلے جو مشعلیں جلا کر چلے۔ عزیزان من، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک حب حسین کے نام پر ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے، اور اس عظیم ہستی کا نام لے کر رسومات جاہلیہ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، سینے اور چہرے کو پیٹا جاتا ہے۔ تم اس کے جواز پر برگاہ رسالت سے سوال کرتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ میں نے ان کے کالے لباس کے بارے میں سوال کیا تو مجھے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کے یہ قول انہی کی کتابوں میں نظر آتا ہے، لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون۔ میں سوچنے لگا انہیں یہ ماتم کرنے کا طریقہ کہاں سے ملا، پھر مجھے انہی کی کتاب جلال العیون صفحہ 213 پر یہ عبارت نظر آتی ہے، سب سے پہلے ماتم کوفہ میں قتلان حسین نے کیا۔ پتہ چل گیا ماتم حسین کرنے ہی والے حضرت حسین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، جس حویلی سے جا کر پانی پلاتا پھرے وہ حضرت حسین کا محب نہیں دشمن ہے۔ حضرت حسین رب ذوالجلال کے آگے سر جھکا کر جان دی، جو دلدل گھوڑے کے آگے سر جھکایا وہ ان کا محب نہیں دشمن ہے۔ حضرت حسین نے برم الحق کا اظہار کیا، جو تکیہ کر کر چھپاتا پھرے وہ ان کا محب نہیں دشمن ہے۔ حضرت حسین حق و صداقت کا علم بردار بن کر اپنا پاکیزہ لشکر اپنے ساتھ قربان کر کے ہمت و غیرت کو طرز قائم کیا ہے، جسے میرا دل چاہتا ہے کہ یوں پیش کر دوں۔ جنید نے اپنے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، جنید نے اپنے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین تو بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گیا ہے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔